وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ بات تقریباً تمام باہوش اور ذی شعور مسلمان کو معلوم ہے کہ اکابر علماء دیوبند میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں ایک عبارت ایسی لکھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کے دیوبندی علماء نے جو اس کی تعویل کی ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کو اس گستاخانہ عبارت پر جو کلین چیٹ دے رہے ہیں وہ کہاں تک درست ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت یہ ہے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر علم غیب ثابت مانا جائے تو سوال یہ ہے کہ اس سے کل علم غیب مراد ہے یا بعض علم غیب مراد ہے۔ کل علم غیب تو مراد نہیں ہو سکتا، بعض علم غیب مراد ہے، تو اب بعض علم غیب اگر مراد ہے تو اس میں حضور کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایسا علم تو زید، عمرو بلکہ ہر پاگل بچہ اور جمیع حیوانات اور تمام بہائم کو، جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ عبارت دیکھیے ہو میں پیش کر رہا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بعض علم غیب حضور کے لیے مانا جائے تو اس میں حضور کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایسا علم غیب تو عام آدمی کو بھی ہے، زید کو ہے، عمرو کو ہے، بلکہ وہ لکھتا ہے ہر سبی یعنی ہر بچے کو، وہ مجنون ہر پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں کو اور تمام بہائم کو، چوپایوں کو بھی ایسا علم حاصل ہے۔ یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی گستاخانہ عبارت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے لکھی ہے۔ جب یہ عبارت سامنے آئی تو علماء کے درمیان بے چینی ہوئی، مسلمانوں کے درمیان اضطراب پیدا ہوا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو اس عبارت پر بار بار تنبیہ کی گئی اور توبہ کا مطالبہ کیا گیا کہ اس عبارت میں گستاخی ہے، توبہ کر لیجیے۔ لیکن مولوی اشرف علی تھانوی نے توبہ نہیں کی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولوی اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو اس وقت کے حرمین طیبین کے علماء کے پاس بھیجا اور ان سے فتویٰ طلب کیا۔ علماء حرمین طیبین نے اس عبارت پر مولوی اشرف علی تھانوی کی تکفیر کی اور اسے کافر کہا۔ اس عبارت کی سنگینی اپنی جگہ مسلم ہے، علماء دیوبند کو بھی یہ تسلیم ہے
لہذا وہ اس کی تعویل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جب مرتضی حسن دیوبندی نے پریشان ہو کر تھانوی جی سے اس عبارت کے تعلق سے استفسار کیا، پوچھا، کہا کہ یہ عبارت جو ہے اس میں کیا اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے مراد لیا ہے، اس سے جو مطلب نکلتا ہے وہ آپ کی مراد ہے؟ تو اشرف علی تھانوی نے بسط البنان میں انہوں نے یہ عبارت لکھی، صفائی پیش کی۔ انہوں نے لکھا، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ دھیان دیجئے، کیا لکھا؟ میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اشرف علی تھانوی خود اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ مضمون خبیث ہے۔ جب یہ مضمون خبیث ہے اور نبی کے شان میں یہ مضمون لکھا گیا ہے تو نبی کی شان میں خبیث مضمون لکھنے والا کیسا ہوگا، یہ ہر مسلمان فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بڑے مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کتنا بڑا جھوٹ ہے اشرف علی تھانوی یہ لکھ رہا ہے، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔ لکھنا تو درکنار، میرے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا جھوٹ۔ اب آپ دیکھیے، یہ لکھنے کے بعد خود اشرف علی تھانوی نے ایسی بات لکھی ہے جس سے خود اپنی زبان سے اشرف علی تھانوی کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تھانوی جی اپنی ہی تکفیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھیے، جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، کیا لکھا تھانوی جی نے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، کیسا اعتقاد؟ وہ جو لکھا، ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ ایسا باز علم غیب ہر کس و ناکس کو، ہر آدمی کو، ہر بچے کو، پاگل کو، جانوروں کو حاصل ہے۔ ایسا علم کیسا؟ جیسا نبی کو باز علم غیب حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اشرف علی تھانوی یہ لکھ رہا ہے کہ ایسا علم، ایسا اعتقاد جو شخص بھی رکھے یا بلا اعتقاد، وہ کہہ رہا ہے اگر عقیدہ بھی نہیں ہے، لکھ گیا ایسے ہی، مراد نہیں ہے، لیکن بلا اعتقاد کہتا ہے، یا بلا اعتقاد صراحتاً، پوری وضاحت کے ساتھ اگر لکھے، کھلی عبارت لکھے، یا اشارتاً یہ بولے، اشارتاً یہ بات کہے، کیا بات؟ کہ ایسا بات علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، اشارتاً بھی یہ بات کہے، تو اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے، میں اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں۔ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمانوں فیصلہ کرو، ایک طرف تو اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت کہ ایسا واضح علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، پھر وہ خود ہی یہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی لکھے اگرچہ اس کا عقیدہ نہ ہو، اشارتاً لکھے، صراحتاً لکھے، جیسے بھی عقیدہ ہو یا نہ ہو، ایسا لکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو اشرف علی تھانوی تو اپنی تکفیر خود ہی کر گئے۔ لیکن دیکھیے وہابی مولویوں کو، دیوبندی مولویوں کو تعویل کر رہے ہیں، اور سنیوں پر الزام ہے کہ سنی تعویل کرتا ہے۔ تعویل کرتے ہوئے ایک دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ تھانوی کا علم دیکھ رہے ہو، یہ تھے ہمارے اکابر۔ پھر کہتا ہے حضرت فرماتے ہیں، کون حضرت؟ یہی حضرت ان کے اشرف علی تھانوی کیا فرماتے ہیں؟ تمام کا تو علم نہیں ہو سکتا، بعض کا ہے، ٹھیک ہے، بعض مان لیا۔ اب بعض ماننے کے بعد یہ مولوی خود کہہ رہا، آپ دیکھیے، بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ یہ وہابی مولوی، یہ دیوبندی مولوی کیا کہہ رہا ہے؟
کہ بعض علم غیب کا ہونا نبی کا کمال نہیں ہے، نبی کا کمال نہیں ہے، بعض کا ہے، تمام کا نہیں، بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں، کمال نہیں ہے۔ علم کے دشمن، اگر نبی کا کمال نہیں ہے بعض علم غیب تو قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 113 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، آپ کو سکھا دیا آپ کے رب نے وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ بعض علم غیب عطا فرمایا اور اللہ خود فرما رہا ہے یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ فضل عظیم میں فضیلت نہیں ہے؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور دیکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم کو غیب پر اطلاع عطا فرمائے، تم کو غیب پر آگاہ کرے، لیکن اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ تو رسول کو علم غیب عطا فرماتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ مقام فضیلت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جب قرآن بعض علم غیب کو نبی کے لیے کمال اور فضیلت مان رہا ہے، یہ دیوبندی مولوی یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ بعض علم غیب نبی کے لیے یہ کمال نہیں ہے؟ اور دیکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اے پیارے نبی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یوسف کے وقت موجود نہیں تھے، یعقوب کے وقت موجود نہیں تھے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے وقت آپ موجود نہیں تھے، لیکن اے پیارے نبی آپ یوسف اور یعقوب اور ان کے بھائیوں کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی سے آپ کے پاس یہ خبریں بھیجتے ہیں اور آپ کو اس پر آگاہی عطا کرتے ہیں۔ سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی غیب پر بخیل نہیں ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ ساری آیتیں نبی کی فضیلت بیان کر رہی ہیں کہ بعض علم غیب نبی کے لیے کمال ہے، لیکن ایک دیوبندی مولوی یہ کہتا ہے بعض چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے مولوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ ہے تھانوی کا علم، دیکھ رہے ہو یہ تھے ہمارے اکابر۔ مسلمانوں، نبی کی شان میں یہ سراسر گستاخی ہے کہ نبی کے علم کو چوپاوں کے علم کی طرح کہا گیا۔ اب سنو، امام قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں ارشاد فرماتے ہیں او شبہہ بشیء علی طریق السب لہ او الاذراء علیہ او التصغیر لشانہ او الغض منہ والعیب لہ فہو ساب لہ۔ کوئی اشارتاً نبی کی شان میں گستاخی کرے، عیب لگائے یا تنقیص کرے تو وہ نبی کا گستاخ ہے، نبی کی گستاخی کرنے والا ہے۔ وَلَا نَمْتَرِ فِيهِ تَصْرِيحًا كَانَ أَوْ تَلْوِيحًا، فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے یہ چاہے صراحتاً کوئی ایسا بولے یا اشارتاً کوئی ایسا بولے، ایسا بولنے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے سبب اس پر حکم کفر ہے، توبہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، چاہے پوری برادری مل کر تعویل کے ذریعے سے اس مولوی کو بچانے کی کوشش کرے۔
محمد تھانوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ حکیم محمد تھانوی نے فرمایا لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لفظ عالم الغیب کہنا رسول کو یہ جائز ہے کہ نہیں، اس کا اطلاق درست ہے کہ نہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کے اطلاق کو جائز نہیں کہا۔ نبی کے لیے لفظ عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مولوی اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ اس لیے علماء حرمین طیبین نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کو اگر بعض علم غیب حاصل ہے تو ایسا علم غیب تو پاگل کو بھی ہے، بچے کو بھی ہے، چوپایوں کو ہے، جانوروں کو ہے۔ تو نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، جانوروں کے علم کی طرح کہا، پاگلوں کے علم کی طرح کہا۔ اس لیے گستاخ بارگاہ رسالت ہونے کی وجہ سے، یہ عبارت گستاخی کی ہونے کی وجہ سے ان پر حکم کفر لگایا گیا ہے۔ اب یہ رہا کہ عالم الغیب کا اطلاق یہ نبی پر درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کو ناجائز کہا تو اس کے ناجائز ہونے پر وہ دلیل دیتے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ اگر اس کو یہ ناجائز کہتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے، اس لیے عالم الغیب کہنا جائز ہے۔ اور یہ کہنا کہ لفظ عالم الغیب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے نبی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے، یہ دلیل دی جائے تو یہ دلیل ناکافی ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے قرآن میں مذکور ہیں، لیکن وہ الفاظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم کہا گیا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں۔ اسی طریقے سے سمیع بصیر اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالی نے انسان کو بھی سورۃ الانسان آیت نمبر 2 میں ہے، اللہ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر فرمایا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا استعمال بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ علماء نے اس سے منع کیا ہو۔ بہرحال اگر مولوی اشرف علی تھانوی کے نزدیک اس لفظ کا استعمال تعویلاً بھی اللہ کے نبی کے لیے درست نہیں تھا تو دلیل سے اس بات کو وہ ثابت کرتے، اور یہ علمی بحث ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر حکم کفر لگایا نہیں جاتا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب کا اطلاق اگر اس معنی میں ہے کہ کل غیب کے جاننے والے ہیں نبی، تو یہ تو باطل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بعض علم غیب جاننے والے ہیں اس لیے ہم عالم الغیب کہیں گے، تو ایسا علم غیب تو زید، بکر، عمر، بلکہ ہر بچہ، ہر پاگل اور جمیع
حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے، تو ایسا علم نبی کی طرح باز علم غیب جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ، تو اس بنیاد پر حکم کفر ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے تو یہ کہا تھا کہ ایسا علم غیب تو جیسا نبی کو ہے ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کی صفائی دیتے ہوئے دیوبندی جماعت کے ایک مولوی نے تو حد کر دی۔ اس نے یہ کہا کہ بعض علم غیب اگر نبی کے لیے مانا جائے تو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ایسا علم تو ہر ایک کو ہے، ہم کو بعض چیزوں کا علم ہے، آپ کو بعض چیزوں کا علم نہیں ہے، آپ کو جن باتوں کا علم ہے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اور مولوی اس دیوبندی مولوی نے یہاں تک یہ کہا کہ دیکھو مجھے وہ بات نہیں معلوم ہو سکی جو میرے گھر کی چونٹیوں کو بات معلوم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ میں صبح کو نہانے کے بعد جیسے ہی اپنے مہمان خانے کی تولیے سے اپنے جسم کو پوچھنا شروع کیا تو اچانک مجھے چونٹیوں نے پکڑ لیا، وہ سب کاٹنے لگی، تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ تولیے میں اتنی چونٹیاں کہاں سے آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس تولیے میں چکنائی ہے اور مہمان خانے میں وہ تولیہ لٹکتی رہتی ہے، تو بسا اوقات مہمان اسی سے اپنا ہاتھ پونچھ لیتے ہیں۔ تو چونٹیوں کو معلوم ہو گیا کہ اس میں سالن کا اثر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہو سکا، تو چونٹی تو مجھ سے بڑی عالم ثابت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، اور فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتہ ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چونٹی سونگتی ہے نا، فلاں جگہ گھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ سونگ لیتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو سونگ دیا بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح اٹھا، میں نے غسل کیا اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا، میں نے اس تولیے سے اپنے سر کو صاف کیا۔ جب صاف کر کے ابھی تولیہ کر رہا تھا صاف تو جسم میں اتنی کاٹنے کی درد شروع ہو گئی۔ میں نے تولیہ چھوڑا، دوڑ کے اندر کا لائٹ جلائی اور میں نے گھر والوں کو اٹھایا، دیکھے کیا ہو گیا، تو ادھر طرف پھڑ، ادھر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمان خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوا ہے نا، بس اوقات مہمان کھانا کھاتے ہیں اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی مٹھاس ہے ہمیں نہیں پتہ، چونٹی وہاں پہنچی ہے۔ تب چونٹی مجھ سے بڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتہ اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر ہے یہ گھی کی تری ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو آپ کہہ دو استاد جی تمہارے پاس تو چونٹی جتنا علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی میری بیوی کہتے میں تجھے بڑا مولوی سمجھ کر آئی تھی، تو چونٹی سے بھی کیا گزرے، تماشا بن جائے نا ہمارا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور معاذ اللہ اس مولوی نے یہ ثابت کر دیا کہ چونٹی کو بھی بعض علم غیب ہے، حالانکہ اس دیوبندی مولوی کو یہ سوچنا چاہیے چونٹی کو جو یہ چیز معلوم ہوئی تو کیا اسے علم غیب کہا جائے گا؟ کیا یہ علم غیب ہے؟ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ دیکھو تفسیر بیضاوی میں علم غیب کا معنی، غیب کیا چیز ہے؟ تفسیر بیضاوی میں ہے وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِي الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا تَقْتَضِيهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ۔ غیب سے مراد وہ پوشیدہ امر ہے، وہ پوشیدہ چیز ہے
کہ احساس سے، حواس کے ذریعے سے اس چیز کا علم حاصل نہ کیا جا سکے اور عقل سے وہ چیز معلوم نہ کی جا سکے، وہ ہے غیب۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ہوا قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم لا دلیل علیہ، ایک قسم وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے نزدیک مفاتیح غیب ہے، غیب کی کنجیاں ہیں، اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ غیب ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر دلیل موجود ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کی صفات پر، وہ ہے سمیع ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور آخرت پر اور آخرت کے احوال پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، شریعت اس پر موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، تو جس پر دلیل موجود ہے وہ ایک قسم کا غیب ہے۔ تو جو احساس سے جس کو معلوم نہ کیا جا سکے اور عقل میں جو نہ آ سکے وہ غیب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چونٹی کو جو معلوم ہوا کہ تولیہ میں چکنائی کا اثر ہے، سالن کا اثر ہے، تو یہ چونٹی کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں حواس پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے چونٹی کے اندر ایسا حاسہ پیدا کیا ہے، سونگنے کی ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ جو چیز ہم نہیں جان پاتے دور میں ہے، لیکن چونٹیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہاں پر مٹھائی ہے، کہاں پر اس کے کھانے کی چیز ہے، تو وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کا ایک دائرہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چونٹی تھانہ بھون سے آئی تھی، دیوبند سے آئی تھی، بلکہ وہ چونٹیاں وہ آس پاس رہنے والی تھی۔ تو حواس کے ذریعے سے جو بات معلوم ہو وہ غیب نہیں ہے، اور چونٹیوں کو اللہ نے حواس عطا فرمایا ہے، وہ سونگنے کی قوت عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے چونٹی کو بات معلوم ہو گئی۔ تو کیا چونٹی کو جو بات معلوم ہو وہ علم غیب ہے معاذ اللہ؟ کہ یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ بعض باتیں تو جانوروں کو بھی معلوم ہے اور ہمیں وہ معلوم نہیں ہے، تو کیا جانوروں کو بھی معاذ اللہ عالم الغیب کہا جائے؟ اگر یہ علم غیب ہے تو کیا کسی چونٹی کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کل کون مرے گا کہاں؟ اب پیارے نبی نے تو بتایا کہ کل کون کہاں مرے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر کے موقع پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان لگا کر کے بتایا، ھذا مصرع فلان، زمین کو دکھا کر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہاں پر کل فلاں مارا جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَيَدَوْ يَدَوْ عَلَى الْأَرْضِ ہَا ہونا، پیارے نبی زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرما رہے تھے یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی، تلاش کیا گیا، دیکھا گیا کون کہاں مرا ہے، تو کافروں کے سرداروں کے بارے میں جو نام لے کر نبی نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، فلاں فلاں جگہ مرے گا، فرماتے ہیں فما مات احد موضع ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا نے جو جگہ متعین فرمائی تھی، جو بیان فرمایا تھا، مرنے والا اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ ہے علم غیب۔ تو کیا کسی بھی جانور معاذ اللہ، کسی پاگل، کسی بھی عام انسان کو کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بتایا، اور یہ مفاتیح غیب، کون کہاں مرے گا، یہ اللہ کا خاص غیب ہے جو اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا، کسی کو آگاہ نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اللہ تو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر آگاہ فرماتا ہے، لیکن دیوبندی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا علم تو چمٹی کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہے
دیوبندیوں کی تعویل اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے. محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ.